अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं बहावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैंने आपको एक अहम हकीकत के बारे में बताना है कि मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ़ अखबारी टोटकों में या मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ के अंदर कुछ हकीम हज़रात बता रहे होते हैं, नौजवानों को इस बारे में गुमराह कर रहे होते हैं। जो उनका ख़्याल होता है कि सांडे का तेल या काले बिच्छू का तेल या किसी शेर की चर्बी के तेल को अगर नफ्स के ऊपर मसाज किया जाए तो उससे नफ्स के अंदर ताकत आती है, नफ्स लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है। और इस मसाज करने से, इस आयल के लगाने से नफ्स के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती आती है, जिससे कोई भी शख्स अपने पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को ज़्यादा मुतमईन कर सकता है, उसको सेटिस्फाई कर सकता है और वो बेहतर हो जाता है। तो आज मैंने आपको बताना है कि ये जो सांडे का तेल है या किसी बिच्छू का मिक्स किया हुआ तेल, इसकी हकीकत क्या है, इसका साइंटिफिक रोल क्या है, इससे क्या नुकसान हो सकता है और इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। आज इसके बारे में आपको आगाही देनी है। ये आपके लिए वीडियो मालूमाती भी है और दूसरे लोगों को इस बारे में आप रहनुमाई कर सकते हैं, उनको सीधे रास्ते पे डाल सकते हैं और उनको क्लियर कर सकते हैं कि इसका क्या रोल है और इसका क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसे भी हकीम हज़रात के बारे में मुझे पता चला है कि वो इन ऑयल के साथ या इस तरह की कोई चीज़ें पट्टियाँ बना के नफ्स के ऊपर लगाते हैं, जिससे नफ्स के ऊपर आबले पड़ जाते हैं और नुकसान होता है। और ये पट्टियों को कई अरसा लगाया जाता है और वो परमानेंटली नफ्स डैमेज हो जाता है। तो इस बारे में ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल आगाही और मालूमात हासिल हो। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी ऑयल हो, चाहे वो नॉर्मल किसी भी प्लांट का जो ऑयल निकाला जाता है, जैसे सरसों का तेल होता है, चंबेली का तेल होता है, जैतून का होता है, या कोई भी तेल होता है, ये लॉन्ग फैटी एसिड्स होते हैं। ये लॉन्ग फैटी एसिड्स हैं, ये किसी भी स्किन के अंदर जज्ब नहीं होते, ये स्किन के ऊपर ही रह जाते होते हैं। और जब ये एंटर ही नहीं होते तो इनका क्या रोल हो सकता है किसी भी नफ्स के अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ाने में या लंबा या छोटा करने या मोटा करने में, इनका कोई रोल नहीं होता। ये ब्रांच्ड, ये लॉन्ग फैटी एसिड होते हैं। इसी तरीके से ये जो सांडा होता है, ये एक जंगली जानवर है। ये दुनिया का सुस्त तरीन सा एक जानवर है जो कि ज़मीन के अंदर बिल बना के रहता है। इसकी स्किन और पट्ठों के दरमियान चर्बी की एक बहुत बड़ी तह होती है। कुछ लोग, कुछ शिकारी इसका शिकार करते हैं और इस फ़ैट को निकालते हैं जो किसी भी जानवर की फ़ैट्स की तरह होती है। और इस फ़ैट को, इस चर्बी को जब गर्म तेल में डाल के पिघलाया जाता है या वैसे गर्म किया जाता है तो ये चर्बी सी बन जाती है, ये तेल सा बन जाता है। इसका मेडिकल के अंदर कोई रोल नहीं है, कोई ऐसी ख़ास चीज़ इसकी फ़ैट के अंदर ऐसी नहीं है कि जो इंसान के सेक्स हार्मोन बढ़ा देती हो या इसका कोई सेक्सुअल इफ़ेक्ट आता हो। इसको मेडिकल नहीं मानती, ये फ़ैट ही होती है। आम सा ये भी लॉन्ग फैटी एसिड होता है। बल्कि इसका नुकसान भी होता है कि कुछ सांडे ऐसे होते हैं जो कि जहरीली चीज़ें खाने की वजह से उनकी चर्बी इन्फेक्टेड हो जाती है। और यही इन्फेक्टेड यानी कि जरासीम से पुर चर्बी से जब कोई तेल बनता है और किसी इंसान के पीनस के ऊपर या किसी भी स्किन के ऊपर ऐसे लगाया जाएगा तो बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन उनमें भी ट्रांसमिट हो सकता है और उनको इन्फ्लेमेशन और सोजिश हो सकती है, जिससे आबले पड़ सकते हैं। तो किसी भी इन्फेक्टेड जानवर का ये चर्बी निकाल के या उसका तेल बना के लगाना नुकसानदेह है। बिच्छू या काला बिच्छू या कोई भी बिच्छू हो या उससे मिलती जुलती किसी भी चीज़ के साथ अगर किसी तेल को मिक्स करके उसको, जैसे ये लोग उबालते हैं और उसको छानते हैं और उसके बाद वो नफ्स पे लगाया जाता है, तो जो बिच्छू है उसके अंदर एक फार्मिक एसिड होता है जो एक तेज़ाब है और तेज़ तरीन तेज़ाब होता है और ये जहरीला होता है बिच्छू। इस फार्मिक एसिड को जब ऑयल के अंदर डाल के, तेल के अंदर डाल के गर्म किया जाता है और ये इस फार्मिक एसिड और तेल के कम्बिनेशन के साथ एक जहरीला, एक तेज़ इन्फ्लेमेटरी किस्म का एक लिक्विड बन जाता है। जो ही ये लिक्विड नफ्स के ऊपर लगाया जाता है तो आबले पड़ते हैं, इन्फ्लेमेशन और सोजिश हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। इसी रेडनेस के कोई भी जिस्म के ऊपर जब इन्फ्लेमेशन होती है, ये डॉक्टर समझ रहे होंगे मेरी बात, जो सुन रहे होंगे, जो मेडिकल फील्ड से थोड़ा बहुत जिनको नॉलेज है, जब भी किसी आर्गन के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो जाती है तो उस तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और वो चीज़ स्वेल हो जाती है। उस स्वेलिंग से, उस फूलने से
اگر کچھ سمجھتے ہیں کہ نفس کا سائز بڑا ہو رہا ہے یا پھول رہا ہے تو یہ بیماری کا پھولنا ہے، یہ کوئی نیچرل نہیں ہے۔ لیکن پھر آپ نہ پیشاب کر سکتے ہیں نہ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے انگلی کے اوپر چوٹ لگ جائے اور وہ انفلیمیشن ہو جائے، سوزش ہو جائے، وہاں بھی بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے اور وہ پھول جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بظاہر سائز بڑا محسوس ہوتا ہے اسی وقت جب تک اس انفلیمیشن کا ایفیکٹ ہوتا ہے، بعد میں تو فائبروسس اور نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کیجئے کہ بچھو یا بھیڑ یا مختلف قسم کی چیونٹیوں سے بنے ہوئے فارمک ایسڈ والے ملے جلے ان آئلز کا سکن پہ لگانا، خصوصاً سب سے سینسٹیو حصہ جو کہ نفس کا ہے اس کے اوپر لگانا خطرناک ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا آئل پہلے تو بالکل نہ لگائیں، تو ورنہ اس کی ٹیسٹ ڈوز پہلے اپنے ہاتھ کی بیک سائڈ کے اوپر لگائیے، اس کو ذرا مساج کر کے 5 منٹ چھوڑ دیں۔ آپ کے ہاتھ کی اس جگہ کے اوپر جہاں آپ نے یہ لگایا ہے، اس کو ہم ٹیسٹ ڈوز کہتے ہیں، اس کے لگانے سے اگر وہاں انفلیمیشن ہو رہی ہے، وہاں ریڈنس ہو گئی ہے، وہاں ایچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، آبلے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کو کبھی بھی اپنے نفس کے اوپر، اپنے پینس کے اوپر نہ لگائیے، وہ بہت زیادہ سینسٹیو پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انہوں نے اخباری یا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے کئی حکیموں نے، جی میں کالے بچھو وہاں سے ساؤتھ افریقہ سے لے کے آئے ہوں اور اس کا میں نے تیل بنایا ہے، اس سے آپ کا نفس موٹا، لمبا اور بہت زیادہ سختی آ جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نفس کے لمبا ہونے کا کوئی رول نہیں ہے سیکس کے اندر، بس اس کو نارمل رینج میں ہونا چاہیے۔ نارمل رینج میں پہلے اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ 3.5 انچ سے 5.5 انچ تک ہے تو نارمل ہے، اور اس میں اتنی سختائی ہونی چاہیے کہ یہ نارملی نیچرلی خود ہی پینیٹریٹ کر جائے، دیٹ از اے سفیشینٹ۔ اسی طریقے سے جو کہتے ہیں شیر کی چربی کا ہے، شتر مرغ کی چربی کا ہے، وہاں سے آئل بنایا اور اس کا لگانے سے نفس کے اندر لمبائی موٹائی میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کی سٹرینتھ میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ کچھ میڈیکیٹڈ اس طرح کے لیکوڈز بنائے گئے ہیں، کچھ ایسے سپریز اور جیلز ہیں میڈیکلی جس کے لگانے سے بعض اوقات نفس کے اندر سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے تو ٹائمنگ پرولونگ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ سیف اس طرح کے لیکوڈ ہیں جن کی آج کل ابھی اس کی ریسرچ چل رہی ہے، کلینیکل ٹرائل ہو رہے ہیں کہ اس کے لگانے یا مساج کرنے سے، جب مساج کرتے ہیں تو اس سے بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے پینس کے اندر، اور بلڈ سپلائی کے بڑھنے سے بلڈ کے اندر کیونکہ نیوٹریشن ہوتی ہے، اس نیوٹریشن کے زیادہ جاتا ہے تو نفس کے پٹھے بہتر ہو جاتے ہیں، بلڈ سپلائی بہتر ہو جاتی ہے، جس سے ان فیوچر 2 سے 3 مہینوں میں بلڈ سپلائی کے بڑھنے سے، وہ پٹھے طاقتور ہونے سے ان کی اریکشن نارمل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ میڈیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کے بچھو کا اور شیر کی چربی کا یا کسی اور سانڈے کے چربی کے تیل سے ایسا نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط و لام ہے۔ بلکہ ان جانوروں کو اگر کوئی انفیکشن ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ان کے اندر اس طرح کے کوئی جراثیم موجود ہیں اور اس کا آئل نکال کے تیل لگا کے نفس پہ مساج کریں گے تو خبردار، اس سے کئی آپ کے میرے پاس پیشنٹ تشریف لائے ہیں جنہوں نے حکیموں سے وہ پٹیاں کروائیں، یا انہوں نے یہ آئل یا تلاز، تلا مکوی خاص اور اس طرح مختلف نام سے، تلاز کے نام سے آتے ہیں کہ تلا ہے یہ آئل ہے، یہ لگایا، اس سے ان کے نفس کے اوپر آبلے پڑ گئے، فائبروسس ہو گئی، اور ان کے کچھ لوگوں کو تو اس کی وجہ سے سٹرکچر یوریتھرا ڈیولپ ہوا، یعنی پیشاب کی نالی تنگ ہو گئی اس کی وجہ سے، اور ان کے نفس کی فائبروسس کی وجہ سے، جو فائبروسس ہوتی ہے وہ ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، اس سے نقصان ہوا، اور کئی لوگوں کے آبلے پڑے۔ بعد میں ہم نے ان کو اینٹی بائیوٹک کی، ان کو زخم کی صفائی کر کے ڈیلی اس کے اوپر ڈریسنگ ہوتی رہی، زخم تو ہیل اپ ہو گئے لیکن اس کی وجہ سے ان کی سینسٹیوٹی ختم ہو گئی، یعنی سیکس کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ان کی وجہ سے۔ تو کوئی اس طرح کا نان ٹیکنیکل، نان کوالیفائڈ بندے جو کہ آپ کو دے رہے ہیں، اس طرح کی چیز دیتے ہیں، نہ کوئی رسید دیتے ہیں، نہ کوئی لکھ کے دیتے ہیں، تو یہ نقصان دہ ہے۔ ایسی چیز استعمال نہ کیجئے، اپنے خود بھی بچیے، اپنے اور دوستوں کو بھی اس بارے میں گائیڈ کیجئے۔ اس طرح کا کوئی بھی تلا ہو، چاہے وہ کسی آج کل ہمدرد، اجمل یا کرشی یا اس طرح کی کوئی رجسٹرڈ کمپنیوں نے بھی تلاز بنائے ہوئے ہیں، وہ مختلف ہربلز آئل کا کمبینیشن ہے جس کے اندر مختلف قسم کے روغن زیتون یا روغن تل کے ساتھ اور زیتون کے کمبینیشن سے ایسے تلاز کچھ بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کا مین کام صرف آپ کی لوبریکیشن سے بلڈ سپلائی کو بڑھانا ہے۔ وہ بھی سب سے پہلے اپنے ہاتھ کی بیک سائڈ کے اوپر جو سکن ہے اس کے اوپر تھوڑا سا لگائیے، اس کو مساج کر کے تھوڑا سا چھوڑ دیں 5 سے 10 منٹ کے لیے۔ اگر وہ آپ کی سکن ٹالریٹ کر جاتی ہے، سکن جو آپ کے ہاتھ کی بیک سائڈ کے اوپر سکن ہے اس کے اوپر کوئی آبلے نہیں پڑے، کوئی اس کے اوپر دھبے نہیں پڑے، الرجی یا ریئیکشن نہیں ہوا، تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے نفس کے اوپر بھی اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا۔
تو یہ آپ کو کوئی حکیم بھی نہیں بتائے گا. شاید میری یہ ویڈیو سنیں اور اس کے بعد وہ اس چیز کو خود بھی چیک کریں کہ اس کا سب سے پہلے ہمیشہ آپ ٹیسٹ ڈوز سے چیک کریں اور اس کے بعد یہ لگائیں. ورنہ جس سے آپ اس طرح کا علاج جو اس دعوے کے ساتھ لے رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے میرا نفس، یعنی کسی کا بھی جب یوز کریں کہ بڑا ہو سکتا ہے، اس سے جی آپ کے نفس میں سختائی آ سکتی ہے، اس سے آپ کا بڑے دعوے کرتے ہیں، تو آپ پہلے ان کے اوپر یہ چیک کر کے دیکھیے کہ ان کی سکن بھی ان کو ٹالریٹ کرتی ہے. وہ دوسروں کے لیے بناتے ہیں، خود یوز نہیں کرتے. کئی ایسے حکماں حضرات میرے پیشنٹ ہیں، میرے انڈر ٹریٹمنٹ ہیں، ڈائبیٹک وہ خود ہوتے ہیں اور میرے پاس تشریف لاتے ہیں، اور جب میں ان سے یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ اس طرح کی نان کوالیفائڈ چیزیں، ان اتھینٹیکیٹڈ چیزیں نہ دیں جس سے نقصان ہو سکتا ہے پیشنٹس کو، تو کئی لوگوں کو میں نے اس پہ ہٹایا ہے کہ آپ یہ چیزیں پبلک کرنے سے ان کا پرماننٹ لاس ہو جاتا ہے. تو آپ کو میں نے بتانا تھا کہ اس طرح کے یہ جو طلاز ہیں، اس طرح کے جو مختلف سانڈے کے تیل کی حقیقت، یا شیر کی چربی کے تیل کی، شتر مرغ کی چربی کے، یا بچھو کے تیل سے بنے ہوئے ان چیزوں کو اپنے اس سب سے قیمتی آرگنز کے اوپر مت استعمال کیجیے. اس کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا ان کے اندر فارمک ایسڈ ہوتا ہے، فارملڈیہائیڈ ہوتا ہے اور ٹاکسک سبسٹانس ہوتی ہیں. سائنٹیفکلی اس کا فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہے. تو اس چیز کو عام کرنا، لوگوں کو اس کی اویئرنیس دینا، یہ ثواب اور نیکی کا کام ہے. خود بھی اس بارے میں نالجفل رہیے اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیے، کیونکہ یہ میڈیکیٹڈ نہیں ہے، ان کی پہلے سے سیفٹی، اتھینٹیسٹی پروو نہیں کی گئی، تو اس کو استعمال مت کیجیے. اس کا آرگن کے بڑھانے میں، اسٹرانگ کرنے میں، لمبا کرنے میں، موٹا کرنے میں کوئی رول نہیں ہے. اگر کسی کو اس طرح کا کوئی ایشو ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، یعنی کہ اس کو تنوع میں مسئلہ ہے، اس کی ٹائمنگ کا ایشو ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا نفس کا سائز چھوٹا ہے اور اس میں کوئی سیکس ہارمون کا ایشو ہے، مردانہ ہارمون کم بن رہے ہیں، تو وہ ہمارے پاس کلینک پہ تشریف لائے. ہم ان کو اسیس کریں گے، ایویلویٹ کریں گے، کیا کاز ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اس میں یہ پرابلم آ رہا ہے. سب سے پہلے اس کا کاز اسٹیبلش کریں گے، اس کے بعد اس کے اکارڈنگلی اس کو ہم ٹریٹمنٹ دیں گے. بعض اوقات اورل ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے، بعض اوقات اس کو لگانے کے لیے بھی، یا ٹریکشن ڈیوائسز کے ذریعے، یا بعض اوقات آپریٹ کر کے بھی ان کے نفس کو ہم کریکٹ کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. تو کیس ٹو کیس مختلف ڈائگنوسس ہوتا ہے، اور جس طرح کا ڈائگنوسس ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.